السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوراک اور غذائیت یعنی فوڈ اینڈ نیوٹریشن۔ سب سے پہلے ہم ان کی ڈیفینیشن تھوڑی پڑھ لیتے ہیں کہ خوراک کیا ہے، غذائیت کیا ہے اور غذا کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم کھاتے یا پیتے ہیں وہ خوراک کہلاتی ہے، اور جو کھائی ہوئی چیز کے اندر، خوراک کے اندر اجزاء کی صحیح مقدار اور کوالٹی جس کی ہمارے جسم کی مکمل نشو و نما کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ غذائیت کہلاتی ہے۔ خوراک کے اجزاء کی وہ صحیح مقدار اور کوالٹی جو ہمارے جسم کی مکمل نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ غذائیت کہلاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہم کھاتے یا پیتے ہیں وہ خوراک کہلاتی ہے۔ اب جو خوراک ہے یہ صحت اور بقائے حیات کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ خوراک قوت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ خوراک جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھی خوراک اور غذائیت کی ڈیفینیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غذا کیا ہے۔ غذا سائنس کی وہ شاخ ہے جو غذائی اجزاء کی جسم میں ضرورت، موجودگی، اہمیت اور غذا میں اس کی مقدار اور کوالٹی کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے، وہ غذا کہلاتی ہے۔ ایک عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ غذا وہ ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ نہیں، جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ خوراک ہوتی ہے، اور اس خوراک کے اندر غذائی اجزاء کی وہ صحیح مقدار اور کوالٹی جو ہمارے جسم کی مکمل نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ غذائیت کہلاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں کون بتائے گا ہمیں کہ ہمارے جسم کو کتنی ضرورت ہے، کتنی ہمارے جسم میں موجود ہے اور کتنی کم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور وہ جو خوراک کھائی ہوئی ہے اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کی کوالٹی کتنی ہے، یہ ساری معلومات ہمیں کون فراہم کرے گا؟ غذا۔ کہ غذا سائنس کی وہ شاخ ہے جو غذائی اجزاء کی جسم میں ضرورت، موجودگی، اہمیت اور خوراک میں اس کی مقدار اور کوالٹی کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے، وہ غذا کہلاتی ہے۔ بچوں، یہ ہم نے 3 ڈیفینیشنز پڑھی ہیں۔ آپ نے تینوں علیحدہ سے اچھے سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ خوراک کیا ہے، غذائیت کیا ہے اور غذا کیا ہے۔ یہ تینوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ خوراک ہے۔ اس خوراک کے اندر غذائی اجزاء کی صحیح مقدار اور کوالٹی غذائیت ہوتی ہے، اور اس خوراک کے بارے میں معلومات کون دیتا ہے کہ ہمارے جسم میں ضرورت، موجودگی، اہمیت، مقدار اور کوالٹی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، وہ کون کرتی ہے؟ غذا۔ ہمیں غذا جو ہے وہ یہ معلومات فراہم کرتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں خوراک کے اجزائے ترکیبی۔ کہ خوراک میں کتنے قسم کے اجزاء ہوتے ہیں؟ خوراک میں 6 اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لحمیات یا پروٹینز، نمبر 2 نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹس، نمبر 3 روغنیات یا فیٹس، نمبر 4 حیاتین یا وائٹامنس، نمبر 5 معدنی نمکیات یا منرل سالٹس، نمبر 6 پانی۔ اب سب سے پہلے ہم لحمیات یا پروٹینز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لحمیات کیا ہیں۔ لحمیات یعنی پروٹینز جو ہیں ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے جو کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، گندھک اور نائٹروجن پر مشتمل ہوتا ہے، اور پانی کے بعد جسم میں سب سے زیادہ مقدار جو ہے وہ لحمیات کی ہوتی ہے۔ ہر جاندار کے جسم کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ لحمیات ہی میں ہوتا ہے، یعنی پروٹینز میں ہی موجود ہوتا ہے۔ لحمیات جب انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو معدے میں پہنچ کر غذا کے ہضم ہونے کے دوران یہ امائنو ایسڈز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی غذاؤں میں مختلف قسم کے لحمیات یا پروٹینز پائے جاتے ہیں۔ امائنو ایسڈز کے مرکبات کو ہی پروٹینز یا لحمیات کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن ہوگی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروٹینز ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پروٹینز یا لحمیات کے حصول کے 2 ذرائع ہیں، 2 سورسز ہیں۔ نمبر 1 نباتاتی ذرائع، نمبر 2 حیوانی ذرائع۔ نباتاتی ذرائع کیا؟ نباتات جو کہ زمین میں اگتے ہیں۔ نباتاتی ذرائع مثلاً گیہوں، مکئی، چاول، سویابین، دالیں، مونگ پھلی اور لوبیا وغیرہ یہ اس کے نباتاتی ذرائع ہیں، یعنی جو ہم مختلف طرح کے بیجوں سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر ہے جی حیوانی ذرائع۔ حیوان یعنی جانور۔ حیوانی ذرائع میں گوشت، دودھ، انڈے، دہی،
پنیر اور ہر قسم کی مچھلی کا گوشت اس میں شامل ہے۔ یہ اس کے ذرائع تھے کہ ہم کن کن ذرائع سے پروٹینز یا لحمیات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ہم فوائد کو دیکھتے ہیں کہ پروٹینز کے ہمارے جسم میں کیا فائدے ہیں۔ لحمیات جسم کی نئی بافتوں کی تشکیل، موجودہ بافتوں کی حفاظت اور پرانی بافتوں کی مرمت کرتے ہیں، اسی لیے انہیں ٹیشو بلڈرز بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، پروٹینز جسم میں ایندھن کا کام کرتے ہیں۔ پروٹینز جسم میں ایندھن کا کام کرتے ہیں۔ یہ نمبر 3، یہ جسم کی نشوونما، مرمت اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ جسم کی نشوونما، مرمت اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ نمبر 4، لحمیات ضرورت کے وقت جسم کو حرارے یعنی انرجی بھی مہیا کرتے ہیں۔ نمبر 5، لحمیات خون میں آکسیجن کی شمولیت کی رفتار کو برقرار رکھتے ہیں۔ نمبر 6، لحمیات جسم میں قوت مدافعت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ قوت مدافعت کیا ہے؟ بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت، اس میں یہ اضافے کا باعث بنتے ہیں، اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں، قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ پھر انسان کم بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، یعنی بیماریاں اس پہ پھر کم حملہ آور ہوتی ہیں۔ نمبر 7 ہے جی، لحمیات جسم میں دوسرے غذائی اجزاء کی آمد و رفت میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 8، لحمیات جسم میں خون کے سرخ ذرات پیدا کرتے ہیں۔ لحمیات جسم میں خون کے سرخ ذرات یعنی ریڈ سیلز جو ہیں وہ پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس کی کمی کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس کی کمی سے جسمانی نشوونما رک جاتی ہے، قوت مدافعت اور جسمانی طاقت میں کمی آ جاتی ہے، ریڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور انسانی جسم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور لحمیات کی کمی کی وجہ سے جسمانی وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ بچوں یہ تو تھا ہمارا ٹاپک یعنی لحمیات یعنی پروٹینز، یہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ایک چھوٹا سا ہم اور پڑھ لیتے ہیں، نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹس۔ نشاستہ کو کاربوہائیڈریٹس بھی کہتے ہیں اور یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے۔ خوراک میں سب سے زیادہ حرارت نشاستہ دار غذاؤں سے حاصل کی جاتی ہے۔ شکر جو ہے وہ پانی میں حل پذیر ہے، جسم کے اندر اس کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب شکر جو ہے، گلوکوز جو ہے جسم میں ذخیرہ ہوتی ہے تو کس فارم میں ہوتی ہے؟ گلائکوجن کی فارم میں۔ ڈائریکٹ گلوکوز کو جسم جو ہے وہ اپنے اندر ذخیرہ نہیں کرتا، بلکہ اضافی جو گلوکوز ہوتا ہے اس کو ہمارا جسم گلائکوجن میں تبدیل کرتا ہے، اور وہ گلائکوجن جگر میں جمع رہتی ہے، اور جب ہمیں زیادہ طاقت اور توانائی جب جسم کی صرف ہو رہی ہوتی ہے، کام کر رہا ہوتا ہے جسم، تو اس وقت پھر ان کے توانائی کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی بنتا ہے۔ تو اس وقت پھر جسم جو ہے وہ جسم کو جب توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو جسم جو گلائکوجن ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے جسم نے اپنے اندر جگر میں جو جمع ہوتی ہے، وہ پھر جب ہمیں اس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ گلائکوجن کو دوبارہ گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے، اور وہ گلوکوز جو ہوتا ہے ہمیں طاقت اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کون کون سے ذرائع ہیں جن سے ہم نشاستہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بھی وہی 2 ذرائع ہیں، نباتاتی ذرائع اور حیوانی ذرائع۔ نشاستہ حاصل کرنے کے نباتاتی ذرائع اور حیوانی ذرائع۔ نباتاتی ذرائع میں آ جاتا ہے چاول، مکئی، باجرہ، آلو، شکرقندی، شلغم، گاجر، چقندر، گنے کا رس، خوبانی، کیلا، خربوزہ اور انگور وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ اور حیوانی ذرائع میں دودھ، مکھن، مچھلی کا گوشت وغیرہ شامل ہیں، اور دودھ جو ہے وہ نشاستے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ اس کے ذرائع تھے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹ کے جسم کو کیا فائدے ہیں۔ یہ جو ہے نشاستہ جو ہے جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، اسے خوراک کا ایندھن بھی کہتے ہیں۔ نشاستہ جسم کو توانائی بھی فراہم کرتا ہے، یہ نظام اعصاب کو درست رکھتا ہے۔ یہ نشاستہ والی جو غذائیں ہوتی ہیں ان کے کھانے سے بھوک مزید بڑھتی ہے۔ نشاستہ جو ہوتا ہے دل کو مضبوط اور توانا رکھتا ہے۔ نشاستہ جو ہوتا ہے غذا کو لذیذ اور میٹھا بنا دیتا ہے، اور نشاستہ کو زندگی کی بقا کے لیے بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے اس کے فوائد پڑھے۔
یا ضرورت پڑی۔ اب ہم اس کی کمی کے اثرات دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کمی سے کیا ہوتا ہے۔ نشاستہ کی کمی سے دل کی کارکردگی پر اثر پڑتا ہے، دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ نشاستہ کی کمی سے جسم کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نشاستہ کی کمی سے نظام انہضام اور نظام اعصاب بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی کمی سے جسم میں درجہ حرارت اور توانائی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بچوں یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک یعنی نشاستہ، اور اس سے پہلے ہم نے لحمیات یعنی پروٹینز پڑھی، اور پھر ہم نے نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹس پڑھے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔